اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان الامانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة صدق رسوله النبی الکریم۔ الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمارے یہ مولانا زین الزمان صاحب ہیں، مولانا بلال صاحب ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ میری طبیعت انتہائی خراب تھی، اس کے باوجود بھی بس ان کی محبت کی وجہ سے آیا ہوں، مختصر گفتگو کروں گا۔ تو ان کو مبارکباد ہے، ان کے جتنے بھی معاونین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شاد اور آباد رکھے، اس ادارے کو جو ہے کامیابی عطا فرمائیں کہ اس ادارے کا جو مقصد ہے وہ تعلیم کا فروغ ہے اور امت کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ میں نے جو ابھی حدیث مبارکہ پڑھی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں کہ جو آپ علیہ السلام سے ہمیشہ فتنوں کے بارے میں معلومات لیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحدیثین، کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں دو حدیثیں بیان کی۔ پہلے حضور نے بیان کیا امانت کے بارے میں کہ امانت آئی، پھر حضور نے بیان کیا کہ جب امانت اٹھ گئی تو کیا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، کہ امانت صحابہ کے دلوں کے اندر نازل ہوئی۔ ثم علموا من القرآن، پھر صحابہ نے قرآن سیکھا۔ ثم علموا من السنہ، پھر صحابہ نے سنت کو سیکھا۔ اب اس حدیث کی ترتیب میں آپ دیکھ لیں کہ پہلے امانت ہے، پھر قرآن ہے، پھر سنت ہے۔ یعنی قرآن اور سنت سے پہلے امانت دل میں آنی چاہیے تو جا کے قرآن اور سنت اثر کرے گا، ورنہ یہ اثر نہیں کر سکتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ امانت کیا چیز ہے؟ اس میں مشارحین مختلف قول کرتے ہیں، میں وہی تشریح بیان کروں گا جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے۔ کہتے ہیں امانت کا لغوی مطلب ہے ایمانداری، اور ایمانداری کا سب سے کم ترین ادنا ترین تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے ساتھ سچ بولے، اور اپنی ذات کے ساتھ جو سچ بولنا ہے اس کی بھی بہت سارے پیرائے ہیں، لیکن اس کا ایک جز یہ ہے کہ انسان اس بات کو مان لے اور جان لے کہ اس کا علم کم ہے اور اللہ رسول کا علم بڑا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ گویا ہمارے ایمان کی بنیاد کے اندر یہ شامل ہے کہ ہمیں یہ مان لینا ہے کہ ہم سے زیادہ علم اللہ کی ذات اور رسول کی ذات کو ہے، اور اے انسان تو جو کوئی بھی ہے مجھ سمیت وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تجھے جو علم دیا گیا ہے وہ تھوڑا سا ہے۔ جب یہ امانت صحابہ کے دلوں میں نازل ہو گئی، صحابہ نے پہلے یہ مان لیا کہ ہم کم جاننے والے ہیں اور ہم سے زیادہ جاننے والے اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے، تو انہوں نے پھر اللہ رسول کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لیا، کیونکہ اب جب دل میں یہ عقیدہ پختہ ہو گیا، اب قرآن بھی اثر کرے گا اور حدیث بھی اثر کرے گی۔ اسی لیے ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنہ۔ اگر امانت دل میں نہ ہو تو نہ قرآن اثر کرے گا نہ حدیث اثر کرے گی۔ اس کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں۔ اب صحابہ کرام کی ٹریننگ کے اندر یہ بہت ساری آیات بھی شامل ہیں، لیکن یہ دو آیاتیں بہت اہم ہیں کہ جس کو ہر مومن کو آج بھی اپنے دل میں بٹھا لینا چاہیے کہ اسی امانت کی تشریح ہے
قرآن میں ذکر کیا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا، کہ اللہ رسول اگر کسی چیز کا فیصلہ کر لیں تو کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کو کوئی کسی بھی قسم کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ یہ قرآن نے ان کی ٹریننگ کر دی۔ ایسے ہی صحابہ کے بارے میں قرآن میں ذکر نہیں ہوا کہ آمنوا کما آمن الناس، کہ جس طرح صحابہ ایمان لے کے آئے ایسے ایمان لے کے آؤ۔ اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ فلا وربک لا یؤمنون، اللہ کی قسم تم مومن بھی نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جب تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا مقرر کرو۔ پھر کیا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، زبانی کلامی تو انکار کوئی نہیں کر سکتا، دل میں بھی برا نہ جانا، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور سر تسلیم خم کر لیں۔ جب یہ ساری ٹریننگ ہو چکی اس کے بعد جا کے قرآن اثر کرتا ہے، اس کے بعد جا کے حدیث اثر کرتا ہے، تو صحابہ میں سے جو چاہے صحابہ ہو چاہے صحابیات ہوں، ان کے سامنے جب یہ ذکر کر دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے یا اللہ کا یہ فرمان ہے، وہ سب چیزیں پیچھے چھوڑ دیتے، وہ اس کے آگے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی، میں بڑا تجربے کار ہوں مجھے زیادہ پتہ ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے فلاں علم حاصل کیا ہوا ہے لہذا میرا علم اس معاملے میں زیادہ ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں تو مالدار ہوں میرا علم اس بات میری بات اس میں مانی جائے گی، میں قبیلے کا سردار ہوں لہذا میری بات زیادہ اہمیت کی جائے گی۔ کسی نے کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کہا۔ اب اٹھا کے دیکھ لیں، شراب کی حرمت کا حکم آیا تو حضور علیہ السلام نے شراب پھینکنے کا حکم دے دیا، اور اسی لمحے یہ کہا کہ شراب کے برتن بھی توڑ دیے گئے۔ کسی صحابی نے یہی نہیں کہا کہ شراب کے بارے میں تو عقل کہتی ہے کہ شراب نشہ دیتی ہے، برتن بیچارے کا کیا قصور ہے؟ آپ کوئی حدیث ایسی نہیں دکھا سکتے کہ کسی صحابی نے ایسا کچھ کہا ہو۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ برتن میں تو اسراف ہو رہا ہے، برتن توڑنا منع نہیں ہے۔ انہوں نے حضور نے کہا شراب پھینک دو، شراب پھینک دی، حضور نے کہا برتن توڑ دو، برتن توڑ دیے۔ ایمان اللہ رسول پر کیسا تھا صحابہ کا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کہتے ہیں نا عبداللہ ابن عمر تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ عبداللہ میرا بیٹا ہے، اس کی گواہی ایک عورت نے دی ہے۔ ایک عورت سچ بھی بول سکتی ہے جھوٹ بھی بول سکتی ہے، لیکن رسول اللہ وہ ذات ہیں جو سچے ہی ہیں، ان کی زبان سے اگر صادر ہو گیا عبداللہ ابن عمر تو مجھے زیادہ یقین آتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ فرما دینا کہ اے ابو بکر یہ خنجر لو اپنی گردن پہ پھیر دو، میں ایک لمحہ سوچے بغیر پھیر دوں گا۔ ایمان کا اعلیٰ معیار یہ ہے جب یہ امانت داخل ہو جائے گی تو پھر قرآن حدیث پہ اثر بھی ہوتا ہے، قرآن حدیث کی انسان بات سنتا ہے تو دل میں اثر ہوتا ہے، اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ پھر ایسے ہی وہ لوگ جو ہے پوری دنیا کے سردار نہیں بن گئے، انہیں اللہ رسول کے آگے سر تسلیم خم کیا۔ اب آگے حضور نے فرمایا ثم حدثنا رفع الامانہ، حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ پھر حضور نے بتایا کہ جب امانت اٹھ جائے گی تو پھر کیا ہوگا۔ ایک شخص ہے جس کے بارے میں کہا جائے گا، حضور نے فرمایا کہ ما عقلہ، جب امانت دلوں سے اڑ جائے گی تو جس شخص کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ بہت ہی عقل مند ہے، ما اجلدہ یہ بہت دانشور ہے، ما اصرفہ یہ بہت ہی با اخلاق با کردار ملنسار طبیعت کا ہے، ما کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، اس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ یعنی جب یہ امانت اڑ گئی کہ جب ہمارے دلوں میں یہ چیز ختم ہو گئی، ہمارے اندر سے قرآن حدیث کی ویلیو ختم ہو گئی، اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ اب یہ حال ہے کہ جس کو لوگ عقل مند کہہ رہے ہیں، جس کو لوگ جو ہے سمجھدار کہہ رہے ہیں، جس کو جو ملنسار کہہ رہے ہیں، اس کا قرآن حدیث پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں جتنا بڑا کافر ہے اتنا بڑا با اخلاق بنتا پھرے گا، جتنا بڑا مد مذہب ہے اتنا بڑا دانشور بنتا پھرے گا۔ تو یہ آج کے ہمارے دور کی برائیاں ہیں، ہو سکتا ہے اس برائی کے اندر ہم بھی خود بھی ملوث ہوں۔ ہمارے ہاں آج کے مسلمان کی ایمان کی حالت کیا ہے؟ اسے جب یہ کہا جائے
کہ یہ صحیح حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اسے یقین نہیں آتا، لیکن جب کہا جائے کہ امریکی ادارے کی تحقیق ہے تو فوراً یقین آ جاتا ہے۔ یہ اب ہمارے ایمان کی حالت ہو چکی ہے۔ ہم نے اپنی عقل کو بڑی حیثیت دے دی کہ میری عقل میں بات آئے گی تو میں اسے تسلیم کروں گا، سائنس اس بات کو مانے گی تو میں اسے تسلیم کروں گا، میری عمر میری زندگی کا تجربہ ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ زیادہ ٹھیک ہے، میں زیادہ پیسے والا ہوں لہٰذا میری بات زیادہ ویلیو رکھی جائے گی، میں اس علاقے کا بڑا ہوں میری بات کی اہمیت رکھی جائے گی۔ اب اس کے سامنے آپ قرآن پڑھ دو، حدیث پڑھ دو، شریعت کے سارے احکام رکھ دو، جن اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں ان کے فتاوی رضویہ کے حوالے بھی دے دو تو بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ اب امانت اڑ گئی ہے۔ اب قرآن حدیث اللہ رسول پہ ایمان کمزور ہو گیا ہمارا، اب ہم اس کو زیادہ اپنے مفادات کی اہمیت رکھتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن میں نہیں ارشاد فرمائے گا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس شخص کو دیکھو کہ جس نے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو خواہشات ہم نے اعلیٰ کر دی، قرآن حدیث کو نیچے کر دیا۔ آج لوگ دو دنیاوی تعلیم جس نے حاصل کی ہے اسے بولو بھائی سائنس کہہ رہی ہے یہ، قرآن کہہ رہا ہے یہ، تو میں سائنس کی مانوں گا قرآن کی نہیں مانوں گا۔ جو تھوڑا فلسفہ پڑھ لیا وہ کہے گا نہیں میری عقل میں دنیا اور عقل میں آئے گا تو مانوں گا ورنہ میں نہیں مانوں گا۔ اب یہ ہماری طبیعتیں بنتی جا رہی ہیں کیونکہ ہماری صحیح ٹریننگ نہیں کی گئی، اصل میں ترتیب ہماری صحیح نہیں ہے۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، یاد رکھیے کہ ایک ترتیب ہے جو ہمارے بزرگوں نے بیان کی ہے کہ پہلے علم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایمان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد عمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کا علم صحیح ہے، علم نافع ہے، فائدہ مند ہے، صحیح ذرائع سے حاصل کیا گیا ہے، نیک لوگوں کی صحبت سے حاصل ہوا ہے، تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہوگا کہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ ایمان مضبوط کا یہی معاملہ ہے کہ آپ ہر چیز میں کہیں گے اللہ رسول کی بات صحیح ہے، چاہے میرے مزاج کے خلاف ہو، میرے معاشرے کے خلاف ہو، میرے والد ناراض ہوتے ہو، لیکن شریعت یہ ہے۔ تو ایمان مضبوط ہوگا، اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہوگا کہ آپ کا عمل بھی بڑھے گا۔ اب اس کے اپوزٹ دو صورتیں بنتی ہیں کہ ایک علم وہ ہے جو نقصان دہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے آپ کا ایمان کمزور ہو رہا ہے، آپ کے نزدیک قرآن حدیث کی ویلیو کم ہو رہی ہے، تو لازمی طور پر جب وہ آپ کا ایمان کمزور کر رہا ہے تو آپ کے عمل کو بھی کمزور کرے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ ایسا علم ہے جو نہ آپ کو فائدہ دے رہا ہے نہ نقصان دے رہا ہے، تو وہ آپ کے ایمان میں نہ اضافہ کر رہا ہے نہ کمی کر رہا ہے، تو وہ بھی آپ کو عمل تک نہیں لے جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اگر آج کے دور میں یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا دوبارہ غلبہ حاصل ہو، اسلام کی بات سنی جائے ہر میدان میں، ہر معاشرے کے اندر، تو یاد رکھیے کہ اس دنیا کا اصول یہ ہے کہ دلیل کی کوئی بات نہیں سنتا، ادھر طاقت کی بات سنی جاتی ہے۔ آپ کے پاس لاکھوں دلائل موجود ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر طاقت آپ کے پاس ہے تو آپ کی بات سنی جائے گی۔ اسی لیے اسلام نے جہاد کا حکم دیا کہ طاقت کی آ جائے گی تو اسلام طاقت کے ذریعے ہی پھیل سکتا ہے۔ تو آپ چاہے کتنی بھی چیزیں جو محنت کر لیں، ساری دنیا جہاں کو جو آپ تو بھی پہنا دیں، داڑھی رکھوا دیں، اسلام غالب نہیں آ سکتا جب تک اسلام طاقت میں نہیں آئے گا۔ تو ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو ان کا علم ایسا ہو جس سے ایمان مضبوط ہو، جب علم کے بعد ایمان مضبوط ہوگا وہ پکے پختہ نظریاتی ہوں گے تو جا کے وہ عمل کے میدان میں آئیں گے اور ان بڑے عہدوں کے اوپر آئیں گے، پھر جا کے اسلام نافذ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ صحیح سمت پر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔